السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شادی ایک ان پڑھ لڑکے سے ہو گئی۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں عمر سے شادی کرا دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، اللہ یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑوا دے۔ میرے کسی طرح وہ جاہل سے بولنے کا بھی نہیں پتا۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، عمر غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے عمر سے۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ باقی کیا کبھی اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے یا گالی دی ہو، لیکن میں بس طلاق لینے چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا۔ مجھے امی ابو نے عمر کو بلوا لیا اور میرے سامنے بیٹا تھا۔ امی ابو کہنے لگا، عمر کیوں بھائی تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتے ہیں شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرا چاچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ ہمیں بولے مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اس شرط پر ہی جاؤں گی۔ میں عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا بولا، ہاں عمر دے سکتے ہو خرچہ 30,000۔ کچھ لمحہ خاموش رہا، پھر میرے طرف دیکھنے لگا، لمبے سانس کی بولا، ٹھیک ہے میں شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا الگ سے۔ ہر مہینے میں نے دال کی گلی دی، کمینے دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارے۔ میں عمر کے ساتھ چل گئی۔ ہم بجلی کی پانی گیس کا بل راشن کھانا سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھا گیا کام کرتے ہو تو کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ نہ میں کبھی پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ خیر عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو تم، بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گے کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک، اور تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ خدا جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تک چکا ہوتا تھا۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی، شہر کے سب مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ اور عمر جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا تھا، جسے میں نے انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چلا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہے تھے، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابورو، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ میں مر کیوں نہیں گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوٹ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی، رول کیا ہوا 7 روٹی کھا رہا تھا، 7 سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں میرے عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائڈ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنے بے بس تکن تھی عمر میں، سارا دن وہاں درد سہانا، رات کو میری باتیں فارسی سر اور حادثہ تھا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائی کچھ خرید کر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر
گھر آیا میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا اور پلاؤ دیکھ کر بولا شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ ہاتھی سر کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگا۔ میں عمر کی طرف دیکھی جا رہی تھی، کتنے درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں، میں کتنی اذیت دیتی ہوں کوئی شکوہ نہیں۔ عمر پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا یہ لو شہزادی 30,000۔ میں چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا مجھے کیا ہو گیا ہے۔ عمر نے میرا ہاتھ تھاما، بولی اگر یہ پیسے کم ہے تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانے۔ کہنے لگی شہزادی بہت بولے ہو تم، پاگل، تم بچھڑنے کی بات کہاں بھٹکو گی، خدا جانے بہت پیار کرتا ہوں نہ تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی، اپنے شوہر کے وہ چہرہ دیکھنا جسے میں نے عمر کے دیکھا تھا۔ خدا کی قسم ایک سانس نہ لے سکے اس ماحول میں۔ یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتے ہیں، جتنا شوہر کماتا ہے اس پر خوش رہو، پیسے بھی سب کچھ نہیں ہوتے۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں AC والی محل میں وہ سکون نہیں ملا جس سکون عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کے سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کی پسند کی کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھ تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی ہوں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبا دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔